السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، موجودہ زمانہ، موجودہ حالات کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ کووڈ-19 کا یہ دور، کرونا کا یہ زمانہ ہر ایک کو پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے ایسی وجوہات ہیں جس کے سبب ہم لوگ اپنے گھروں میں مقید ہو کر رہ چکے ہیں، لیکن ثم الحمدللہ تعلیمی سفر اس سے متاثر نہیں ہوا ہے۔ الحمدللہ کہ طلبہ بھی آن لائن کلاسز میں توجہ دے رہے ہیں، دلچسپی لے رہے ہیں، اور سلام ہے ان اساتذہ کی فکری مہارت کو کہ وہ بھی اپنی طور پر ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے طلبہ کے تعلیمی سال کو ضائع نہ ہونے کے لیے، ضائع نہ کرنے کے لیے پوری کوششیں کر رہے ہیں۔ اپنے طور پر وہ جہاں تک ہو سکے پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، یعنی جس طرح بھی ممکن ہو طلبہ میں صلاحیتیں ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں تو کہوں گی کہ ترقیوں کی دوڑ میں اسی کا دور چل گیا، ترقیوں کی دوڑ میں اسی کا دور چل گیا، بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا۔ بے شک حالات چاہے جیسے بھی ہوں، زمانہ چاہے جو بھی ہو، انسان کو محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ مایوسی تو کفر ہے۔ بالکل حالات سے ڈر کر، پریشان ہو کر اگر انسان بیٹھ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تو پھر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہار اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ ہم مان نہیں لیتے۔ ہار کو جس دن ہم نے مان لیا کہ ہم ہار گئے تو یقیناً ہم ہار گئے۔ تو پیارے بچوں، میرے عزیز طلباء و طالبات، زندگی میں اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، کامیابی کو اپنے قدموں میں رکھنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی، ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا، ہمیں یہاں پر کوشش کرنی ہوگی، جدوجہد کرنی ہوگی۔ صحیح عمل کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ کر کوئی چیز لا حاصل ہے، کوئی بھی چیز ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ آج ہم دویاز دوم یعنی کہ 12ویں جماعت سے نصابی اعتبار سے جو تیسرا سبق ہے اور حذف شدہ اعتبار سے دوسرا سبق، شال، بہت ہی خوبصورت نام ہے شال، اس سبق کے پیش درس کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ ہم مصنف سے ملاقات بھی کرتے چلیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم اپنے پاس موجود کتابوں میں، اپنے پاس جو کتابیں موجود ہے اس میں ہم شال اس سبق کو دیکھتے ہیں۔ علی عباس حسینی کا لکھا یہ سبق ہے، صفحہ نمبر 14۔ اگر آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں تو برائے مہربانی اپنی کتابوں میں دیکھیے گا، اگر کتاب نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، PDF فائل کے ذریعے آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سبق کا نام ہے شال، بڑا خوبصورت نام ہے، لکھنے والے مصنف ہے علی عباس حسینی۔ نثری اعتبار سے اگر ہم اس صنف کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ یہ ایک افسانہ ہے۔ تو آئے ہم افسانے کے متعلق تھوڑی سی معلومات حاصل کر لے کہ افسانہ ہے کیا۔ دراصل ادبی حصے میں یا نثری ادب میں ہم دیکھیں تو افسانوی ادب میں داستان اور ناول کے بعد جسے سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی وہ ہے افسانہ۔ اور افسانہ دراصل مختصر تحریر کو کہتے ہیں جسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے، یعنی ایک بیٹھک میں ہم افسانے کو مکمل طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں۔ افسانہ زندگی کے کسی ایک پہلو کو اجاگر کرتا ہے یا کسی ایک واقعے کو اعجاز و اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ افسانے میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک پہلو کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا زندگی کے کسی واقعے کو مختصر انداز میں لیکن مفصل طریقے سے، کہنے کا مطلب جیسے کہ ایک کہاوت ہے کہ دریا کو کوزے میں سمیٹنا، تو ٹھیک اسی طرح سے باتیں تو جامع ہوتی ہے، تفصیل سے ہوتی ہے، لیکن اسے مختصر انداز میں پیش کرنے کا نام بھی افسانہ ہے۔ ویسے اگر ہم لفظی معنی کی طرف جائیں گے
تو افسانہ کے ایک معنی ہوتے ہیں باتیں بنانا، کہانی کہنا یا بہانے بنانا. اس طرح بھی معنی آ سکتے ہیں. جیسے کہ کبھی کبھی ہم کسی کو کوئی کام کہتے ہیں اور اگر سامنے والا بندہ کام کرنے کو تیار نہیں، راضی نہیں، یا وہ کرنا نہیں چاہتا، تو ایسے وقت میں وہ یا تو اس کام میں نقص نکالے گا یا اس کام کے لیے اتنے بہانے تلاش کرے گا، اتنے زیادہ بہانے بنائے گا کہ خود کام کہنے والا کہے گا ہاں بس ٹھیک ہے، افسانے نہ بناؤ، یعنی کام کو اتنا بڑا چڑھا کر نہ بتاؤ. تو ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر بتایا گیا کہ فنی اعتبار سے افسانے میں ڈرامے کی طرح نقطۂ عروج، جس کو ہم کلائمیکس کہتے ہیں، بڑی اہمیت ہے. نقطۂ عروج کی بڑی اہمیت ہے. ناول کے مقابلے میں افسانہ مختصر ہوتا ہے. ناول بڑی ہوتی ہے، طویل ہوتی ہے، اس کا پلاٹ وغیرہ، کردار وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن افسانے کا پلاٹ اتنا زیادہ طویل نہیں ہوتا، اس لیے یہ مختصر مانی جاتی ہے، یہ صنف مختصر سمجھی جاتی ہے. یہاں پر چند ایک افسانہ نگار کے نام دیے گئے ہیں. صفحہ نمبر 14 پر پیش درس میں آپ نے اپنی کتابوں میں دیکھنا ہے. نام کچھ یوں ہے: پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، سلطان حیدر جوش، نیاز فتح پوری اور علی عباس حسینی. پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، سلطان حیدر جوش، نیاز فتح پوری، علی عباس حسینی وغیرہ کو اردو کے اولین افسانہ نگار ہونے کا اعزاز حاصل ہے. انہیں اولین افسانہ نگاروں میں شمار کیا جاتا ہے. ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کے زیر اثر کئی افسانہ نگار ابھرے جنہوں نے اردو افسانے کو نئے رجحانات، اسالیب اور رنگ و روپ سے آشنا کیا. دیکھیں یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے، ایک نیا لفظ آیا ہے آپ کے لیے، شاید آپ کے لیے نیا ہو. اسالیب. اسالیب سلب کی جمع ہے. اسالیب کیا ہے؟ یہاں پر سلب کی جمع ہے، یعنی اس کے معنی ہوں گے طور طریقے کے، طرز تحریر کے. تو یہاں پر افسانے میں ان چیزوں کو خاص طور پر اہمیت دی گئی ہے، رنگ و روپ کو، رجحانات کو، اس کے طریقے کو، تحریری فن کو اہمیت دی گئی ہے. نئے افسانوں میں تکنیک کے تجربات نے افسانہ نگاری کو وسعت عطا کی. تجریدی اور علامتی افسانوں نے بدلتی ہوئی زندگی کے مسائل اور پیچیدگیوں کو نئے انداز میں پیش کیا. اب ایک چیز آئی ہے تجریدی. تجریدی کے معنی ہوتے ہیں ایک یہ فن ہے، علمی فن ہے، ادبی فن ہے، علم بیان کا فن ہے، جس میں خاص طور پر کسی ایک معنی سے ہی غرض رکھی جاتی ہے. کئی معنوں کو یہاں بیان نہیں کیا جاتا، اور ایک مفہوم ایسے بھی ہے کہ بنا نقطوں کے جو بیان کیا جاتا ہے اسے بھی کہہ سکتے ہیں. اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ خیاس و خیال کی باتیں، افسانے میں بھی خیاس و خیال کی باتیں ہوتی ہے، علامتی طور پر بھی افسانے پیش کیے جاتے ہیں. افسانے میں ہونے والی حیت اور تکنیک کی تبدیلیوں کے باوجود آج بھی افسانہ اسی بنیاد پر کھڑا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، ہم دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر زندگی کے مسائل کو پیش کیا جاتا ہے، پیچیدگیوں کو نئے انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اور بعض افسانوں میں واقعہ بیان کرنے سے انحراف بھی کیا جاتا ہے. انحراف کرنا، منحرف ہو جانا، مطلب مکر جانا، پرہیز کرنا. تو اس طرح سے واقعے کو صحیح طرح سے پیش نہیں کیا جاتا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے، تو انحراف کے معنی میں نے بتایا آپ کو، انکار کرنا، مکر جانا، منع کر دینا. تو واقعہ بتانے سے یہاں انکار بھی کیا جا سکتا ہے. اور انحراف کا اگر ہم لفظی ضد دیکھیں تو اعتراف ہوگا. تو دیکھیں ہم آگے بڑھتے ہیں. پلاٹ، کردار، مکالمے، نقطۂ نظر، پس منظر اور زبان و بیان کی شائستگی مختصر افسانے کے اجزائے ترکیبی ہیں. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. پلاٹ، کردار، مکالمے، نقطۂ نظر، پس منظر، زبان و بیان کی شائستگی وغیرہ افسانے کے اجزائے ترکیبی ہیں. ان اجزاء کے توازن سے افسانے کی تشکیل ہوتی ہے، یعنی افسانہ بنایا جاتا ہے، اس کی بناوٹ ہوتی ہے. افسانے میں ہونے والی حیت اور تکنیک کی تبدیلیوں کے باوجود آج بھی افسانہ ہمیں وہیں کا وہیں کھڑا نظر آتا ہے، جس کی داغ بیل 100 برسوں پہلے پریم چند نے ڈالی تھی.
یعنی کہ پریم چند نے سب سے پہلے افسانے لکھنا شروع کیے تھے. جس نوعیت سے جس طرز پر انہوں نے افسانے لکھے تھے آج بھی ہمیں اسی طرز پر افسانے ملتے ہیں. انسان کے لیے لازم ہے کہ ہمیشہ سچ بولے. انسان کے لیے یہ لازم ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ ہمیشہ ہر حال میں سچ بولے. جھوٹ بولنے سے انسان اعتبار کھو بیٹھتا ہے، یعنی انسان کا بھروسہ، اس کا اعتماد، اس کا اعتبار جو ہے ختم ہو جاتا ہے. اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کے بعد پکڑا جاتا ہے یا اس کی جھوٹ کی پول کھل جاتی ہے یا جھوٹ اس کے لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کا بھروسہ لوگ ختم کر دیتے ہیں، یعنی اس پر بھروسہ نہیں رکھتے. لیکن سچ بولنے کے اپنے آداب ہیں. ایک یہ بھی حقیقت ہے کہ سچ کو بولنا ہے تو آپ کو سوچ سمجھ کر بولنا ہوگا، کیونکہ سچ ہر ایک کے سامنے نہیں بولا جا سکتا، اس لیے کہ سامنے والا ماننا ضروری نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سچ ہمیشہ کڑوا بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سامنے والا تلخ حقائق کا سامنا کرنا نہیں چاہتا. تو کڑوی بات سننے والا اسے قبول کر لے یہ ضروری بھی نہیں. جھوٹ بولنے کو کبھی اچھا نہیں سمجھا گیا، لیکن کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ انسان کسی فتنے یا شر کو رفع کرنے کے لیے نقصان نہ پہنچانے والی حقیقت کے برعکس بات کا سہارا لیتا ہے. اس افسانے کے مرکزی کردار کو ایسی ہی ایک صورتحال پیش آئی ہے. افسانے کا انجام بھی نہایت چونکا دینے والا ہے. جب ہم یہ افسانہ پڑھیں گے تب ہمیں سمجھ آئے گا کہ افسانے کا بنیادی مقصد کیا تھا یا اس کا مرکزی خیال کیا تھا. آئیے ہم علی عباس حسینی صاحب سے تھوڑی سی جان پہچان کر لیتے ہیں. صفحہ نمبر 14 پر ہی ہیں ابھی ہم. علی عباس حسینی 3 فروری 1897 کو غازی پور کے ایک قصبہ پارا میں پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم پٹنہ میں پائی. 1915 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا اور 1924 میں الہ آباد سے ایم.اے کی سند حاصل کی. پھر اس کے بعد گورنمنٹ ڈگری کالج لکھنؤ میں ملازمت اختیار کی اور 1954 میں پرنسپل کے عہدے سے سبکدوش ہوئے. علی عباس حسینی ادب برائے زندگی کے قائل تھے. ادب برائے زندگی یعنی کہ ادب زندگی کے لیے ہو، زندگی گزارنے کے طور طریقے میں ادب کا عمل دخل ہو، اس بات کے وہ قائل تھے. انہوں نے پریم چند کی طرح اپنی تخلیقات میں دیہی زندگی کی مؤثر عکاسی کی ہے. جس طرح سے ہمیں پہلے بھی بتایا گیا کہ افسانہ نگاروں میں اولین جس کو حیثیت حاصل ہے ان میں پریم چند کا نام آتا ہے. تو یہاں پر ایک بات بتائی گئی کہ پریم چند ہو یا علی عباس حسینی ہو، دونوں نے بھی اپنے افسانوں میں دیہی زندگی کو زیادہ سے زیادہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کسانوں کی معاشی بدحالی اور زمینداروں کے ظلم و ستم کو اپنی کہانیوں میں پیش کیا ہے. اپنی تخلیقات کے ذریعے انہوں نے قومی یکجہتی اور انسانیت کا پیغام دیا ہے. افسانوں کے علاوہ انہوں نے ناول، ڈرامے اور تنقیدی مضامین بھی لکھے. اردو ناول کے تنقیدی تاریخ ان کی ایک اہم کتاب ہے. انہوں نے بعض افسانے بچوں کی نفسیات سے متعلق لکھے ہیں، جیسے پہلی کہانی پسماردہ کلیاں. پسماردہ کلیاں ان کی پہلی کہانی ہے. انہوں نے خاص طور پر 1918 میں لکھی تھی. رفیق تنہائی، باسی پھول، کانٹوں میں پھول، الجھے دھاگے ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں. انہوں نے کئی ایک ناول بھی لکھے ہیں جن میں خاف کی پری پرستان کا نام ہے، کوہ خاف پہاڑ کا نام ہے، کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی ہے. 17 ستمبر 1969 کو علی عباس حسینی کا انتقال ہو گیا. 17 ستمبر 1969 کو علی عباس حسینی صاحب کا انتقال ہو گیا، جبکہ وہ 3 فروری 1897 میں غازی پور کے قصبے میں پیدا ہوئے تھے. الحمدللہ ہم نے یہاں پر مصنف سے بھی جان پہچان کی ہے، ساتھ ساتھ ہم نے افسانے کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور ہم نے افسانے کی تعریف کو بھی سمجھا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم افسانہ پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے. تب تک آپ افسانے کو غور سے پڑھیے گا. بہتر ہوگا کتابوں میں آپ توجہ رکھیں تاکہ آپ کے پاس موجود کتابوں کے ذریعے پڑھی جانے والی اس صنف کو آپ آسانی سے سمجھ سکیں. اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.